لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في الأرضين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. صلوات. پروردگار عالم سے دعا گو ہیں، پروردگار اس پر شہزا کو طاقت قائم و دائم رکھے. پروردگار عالم سے دعا گو ہے کہ اس کوٹ مٹن کے جتنے بھی عزادار، جتنے بھی مومنین جنہوں نے اس عزاداری میں اس پر شہزا کو بچھانے میں، اس امام بارگاہ اس مسجد کو رواج دینے میں، اسے زندہ رکھنے میں، اس کے احیاء کرنے میں، دامِ در میں سخن قدم میں جو اپنی خدمات انجام دی ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم سے دعا گو ہے پروردگار جو بے گناہ اسیر اور لاپتہ ہیں انہیں جلد از جلد بازیاب اور رہا فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں چاہدہ معصومین کا، پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں پنجتن پاک کا، مومنین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. جو لا ولد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما. پروردگار جو ازدواج کے متمنی ان کے لیے ازدواج کی راہوں کو فراہم فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. پروردگار ہمیں دین محمد والے محمد صحیح معنی میں سیکھنے اور اس پر عمل پیرا کرنے ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے مرحومین جو گزشتہ سالوں گزشتہ دنوں ہمارے درمیان تشریف فرما تھے لیکن آج ہمارے درمیان نہ رہے، مالک ان تمام مرحومین کو جوار محمد والے محمد میں جگہ نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں شہزادی سکینہ کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں شہدائے کربلا کا، اسیران کربلا کا. پروردگار ہماری مائیں بہنوں کے حجاب کو، ان کے پردے کو حفاظت فرما. پروردگار ہمارے نوجوانوں کی نوجوانی کو، ان کے جذبے کو، ان کی دین کی خدمت کو حفاظت فرما. پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کا سایہ ان پر دراز فرما. پروردگار جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کے درجات میں اضافہ فرما. پروردگار ان تمام مرحومین کے اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما. ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی بخشش فرما. پروردگار غلام اکبر پہ جو مقید ہیں، پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں بیمار کربلا کا، اسیران کربلا کا، انہیں جلد از جلد رہا اور بازیاب فرما. پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد والے محمد کا جو انتظامیہ ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، عمران شاہ صاحب کے والد، سجاد شاہ بخاری صاحب، عمران بھٹی صاحب کے جو والدین ہیں، قطافی صاحب کے جو بھی والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے، مالک تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد والے محمد کا، ان کی قبروں کو اپنے نور، اپنے لطف، اپنی نعمتوں برکتوں سے اجالا فرما. پروردگار ان کو قبر میں جوار، ان کو جنت میں جوار محمد والے محمد میں جگہ نصیب فرما. پروردگار انہیں قبر میں زیارت محمد والے محمد نصیب فرما. پروردگار انہیں قیامت میں شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما. پروردگار یہ جو سیکورٹی کے فرائض پیام ولایت اسٹوڈنٹس کے جو نوجوان سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، رینجر
والنٹیئرز کے، پولیس کے اور جملہ جو انتظامیہ ہے، پروردگار اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار انہیں توفیق دے کہ آئندہ سالوں آئندہ دنوں بھی اسی طریقے سے آل رسول کے ذکر کو ترویج دینے میں ان کی سعادت کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ اعراف کی 138ویں آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک برادر نے اصرار کیا ہے۔ ان کا یہ سوال ہے کہ سید اور اہل بیت میں فرق بیان کریں اور ان دونوں میں کون کون شمار ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کا مختصر جواب دے دوں۔ بھائی دیکھیے، انسان اس دنیا میں اس انداز سے خلق ہوا ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو بھی آلودہ تھا اور جب مرا تو بھی نجس ہو گیا۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو بھی نجس تھا اور جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو بھی نجاست کی صورت میں جائے گا۔ جب پیدا ہوا تو اس پہ خون لپٹا ہوا تھا اور جب مر گیا تو اس کو کوئی چھو لے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہ میت ہو کے نجس بن گئے نہیں بنے، بس پیدائش بھی نجاست سے ہے اور اختتام بھی نجاست پر ہے۔ اب انسان درمیان کی زندگی میں طہارت چاہتا ہے، انسان درمیان کی زندگی میں طہارت ڈھونڈ رہا ہے، ہر انداز کی طہارت، معاشی طور پہ طہارت ڈھونڈ رہا ہے، جنسی طور پر طہارت ڈھونڈ رہا ہے، جسمانی طور پر طہارت ڈھونڈ رہا ہے، روحانی طور پر طہارت ڈھونڈ رہا ہے، نفسیاتی طور پر طہارت ڈھونڈ رہا ہے، ذہنی طور پر طہارت ڈھونڈ رہا ہے۔ بھئی یہ طہارت ڈھونڈ رہا ہے نا، اب پورا قرآن مطالعہ کر کے جا کے دیکھ لیجئے، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پروردگار عالم نے صرف ایک خاندان کے اندر طہارت رکھ دی ہے۔ صرف ایک خاندان میں طہارت رکھ دی۔ بھئی کیا ابراہیم کے خاندان کو مطہر بنایا؟ نہیں بنایا۔ کیا اسماعیل کے خاندان کو طہارت یافتہ بنایا؟ نہیں بنایا۔ کیا ہود اور لوط کے خاندان کو طہارت دی؟ بھئی ان کا ذکر کیا ہے، واجب الاتباع نبی ہیں، ہمارے لیے واجب الاحترام نبی ہیں، لیکن ان کے خاندان میں پروردگار نے طہارت نہیں رکھی، اس لیے کیونکہ وہ بہت عظیم نبی ضرور تھے، لیکن بعض نبیوں کی زوجائیں ان کے راستوں سے منحرف تھی، بعض نبیوں کی زوجائیں راستوں سے منحرف تھی، بعضوں کی اولاد ان کے راستوں سے منحرف تھی۔ تو پروردگار عالم نے اگر کہیں طہارت رکھی ہے تو صرف ایک جگہ پر بیان کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد، پروردگار عالم نے ارادہ کر لیا ہے کہ رجس سے تم کو دور کر دے اور طہارت کو تمہارے اندر سما دے، طہارت کو تمہارے اندر رکھ دے۔ تو بھئی اب کسی کو نفسیاتی طہارت چاہیے تو آل محمد کے در پر جائے، اگر کسی کو معاشی طور پر طہارت چاہیے تو وہ آل محمد کی دہلیز پر جائے، اگر کسی کو بدنی طہارت چاہیے تو آل محمد کی تعلیمات سے استفادہ کرے، اگر کسی کو روح کی طہارت چاہیے تو آل محمد کے پاس آئے، اگر ذہن کی طہارت چاہیے تو آل محمد کے پاس آئے، اگر اخلاق کی، کردار کی، سیرت کی، کردار کی، گفتار کی طہارت چاہیے تو آل محمد کے پاس آئے۔ تو بھئی طہارت ہے صرف آل محمد کے پاس، طہارت ہے صرف آل محمد کے پاس۔ اب جو آل محمد سے دور ہے وہ طاہر نہیں، نجس ہے۔ عالم اہل بیت سمجھ آگئے؟ اہل بیت یعنی پروردگار عالم نے صرف ایک حیثیت کی طہارت نہیں دی، بخاری صاحب صرف ایک حیثیت کی طہارت نہیں دی بلکہ ہر حساب سے طہارت دی ہے، ہر حساب سے پاکیزگی دی ہے، مطلق طہارت دی ہے اور مطلق نجاست کو دور کر دی ہے۔ یہی ہے نا، مطلق طہارت دی ہے اور مطلق نجاست کو دور کر دیا۔ تو بھئی یہ ہو گئے اہل بیت، یہ ہو گئے اہل بیت۔ اب ان کے نسب سے جو بھی وابستہ ہو جائے، نسبی طور پر، ڈی این اے کے طور پہ، بایولوجیکلی طور پر جو بھی ان سے وابستہ ہو جائے وہ سید ہے، وہ سید کہلایا جائے گا۔ اور سید کا احترام ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر رسول اور آل رسول کا خون دوڑ رہا ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اس کا احترام تا وقتی کہ وہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مخالف نہ آ جائے، اس کا احترام ضروری ہے۔ تو بھئی اہل بیت اور سید ڈیفینیشن واضح ہو گئی۔ بھئی سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل نیل کے کنارے پر پہنچے تو اب چاہا کہ بھئی نیل کو عبور کرے، تو پروردگار عالم نے کہا کہ عصا مارو، عصا پھینکی، نیل درمیان سے خشک ہو گیا، بنی اسرائیل گزر گئے۔
اب جب بنی اسرائیل گزر گئے، کچھ دیر سستانے کا موقع ملا، کچھ دیر فرصت ملی، کچھ دیر فراغت ملی، تو آدمی گناہ کی طرف کب جاتا ہے؟ جب فراغت ہوتی ہے۔ جب فراغت ہوتی ہے تو انسان کو گناہ سجائی دیتا ہے، جب فراغت ہوتی ہے تو ذہن میں خناس آتا ہے، ذہن میں وسوسہ آتا ہے۔ بھئی اب فراغت ملی، اب انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی پرستش کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی پرستش کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ سے کہا، موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اے موسیٰ تم ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو جس طریقے سے ان کے لیے بنا ہوا ہے، ایسا خدا بنا دو جیسا ان کے لیے بنا ہوا ہے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ انکم قوم تجہلون، بے شک تم ایک جاہل قوم ہو۔ سورہ مبارک ہے اعراف آیت شمار 138، میں نے حوالہ دے دیا۔ بھائی اب اس آیت کی تفسیر سنتے چلے جائیے۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ انسان کو جو چیز سمجھ نہیں آتی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، جو چیز سمجھ نہیں آتی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ذہن کے مطابق، اپنی ناقص معلومات کے مطابق، اپنے تصورات کے مطابق اس چیز کی نسبت ایک تجزیہ و تحلیل کر لیتا ہے۔ بھائی انسان کو جب وہی سمجھ نہیں آئی تو اسے خواب بنا دیا، جب انسان کو دین سمجھ نہیں آیا تو اسے دیگر نظریات کی طرح ایک نظریہ بنا دیا، جب رسول سمجھ نہیں آیا تو اسے اپنے جیسا بشر بنا لیا، جب رسول سمجھ نہیں آیا تو اپنے جیسا بشر بنا دیا، جب خدا سمجھ نہیں آیا تو اس کے لیے بت بنا دیا، اور جب قدیر سمجھ نہیں آیا، جب قدیر سمجھ نہیں آیا تو اس کے مقابلے میں سقیفہ بنا دیا۔ انسان کی غلطی ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ جو ناقص ذہن میں تصور ابھرتا ہے اسی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اسے چاہیے کیا کہ وہ معلومات حاصل کرے۔ بھئی اب جب بنی اسرائیل فرعونیوں کے تسلط میں ہے، فرعونی ان کے مردوں کو سبا کر رہا ہے اور ان کی مستورات کو اپنی کنیزی میں لے لیتا ہے، فرعون بنی اسرائیل نے پروردگار سے التماس کی، پروردگار کسی نجات دہندے کو بھیج، کسی مددگار کو بھیج، تو پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ مددگار کے طور پر بھیجو۔ اب موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ نے کہا اگر فرعون سے نجات چاہیے تو تمہیں مصر سے کوچ کرنا ہوگا، اگر تمہیں نجات چاہیے تو تمہیں مصر سے کوچ کرنا ہوگا، مصر سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اب مصر سے اسباب سفر تہیہ کیا، کوچ کیا، اب نیل کے کنارے پر پہنچے، اب آگے سے نیل کی تیز بہتی ہوئی لہریں ہیں اور پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر تعاقب کر رہا ہے، پیچھے سے بھی ایک ہلاکت ہے اور آگے سے بھی ایک ہلاکت ہے۔ اور جب ان دو ہلاکتوں کے درمیان پھنسے، پروردگار سے پھر التماس کی، پروردگار نے کہا کہ عصا مارو، عصا مارو، درمیان سے نیل خشک ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل نے عبور کر لیا، اب بنی اسرائیل عبور کر کے نیل تو دوبارہ آ کر مل گیا، فرعونی غرق ہو گئے۔ اب ایک ایسی قوم کو دیکھا جو پتھروں سے خدا بنا کر ان کی پرستش کر رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کر پرستش کر رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ جب موسیٰ سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، کہ تم ہمارے لیے ایک ایسا خدا بنا دو جیسا ان کے لیے بنا ہوا ہے، تو موسیٰ نے پلٹ کر کہا انکم قوم تجہلون، بے شک تم ایک جاہل قوم ہو، تم ایک گمراہ قوم ہو۔ تو بھئی موسیٰ کی قوم نے کیا تقاضا کیا تھا کہ تم ہمارے لیے اللہ بنا دو، موسیٰ نے پلٹ کر کیا کہا کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ تو بھئی اگر مصر کے بنی اسرائیل خدا بنانے کا کہیں تو وہ جاہل بن جائے، تو اگر مکے کے بنی اسماعیل سقیفہ میں کہیں کہ اللہ کا جانشین بنا دو تو میں انہیں جاہل نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ارے تم اللہ نہیں بنا سکتے تھے، اس کا جانشین تم کیسے بناؤ گے؟ تو بھائی مکے کے بنی اسماعیل کی کیا قصور ہے؟ کیا ان کو کوئی امتیاز حاصل ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ خدا بنا دو۔ انہوں نے کیا کہا؟ خدا کا جانشین بنا دو۔ بھائی انکار عالم نے انسان کے اندر کتنی ویرائٹیز رکھی یا نہیں رکھی؟ بھئی یہیں پر اس نشست میں جتنے افراد تشریف فرمائے ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ ہے۔ بھئی انسان جس کی اتنی مثالیں پائی جاتی ہے، جس میں اتنا تنوع پایا جاتا ہے، جس میں اتنا تعدد پایا جاتا ہے، ہر ایک کی سوچنے کی صلاحیت الگ ہے، ہر ایک کی قابلیت الگ ہے، ہر ایک کا ڈی این اے الگ ہے، ہر ایک کا بلڈ سیل الگ ہے، ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ ہے، ہر ایک کی قد و قامت الگ ہے، ہر ایک کی جسامت الگ ہے۔ تو بھئی انسان جس کی اتنی مثالیں پائی جاتی ہے، انسان آج تک انسان نہیں بنا سکا تو انسان خدا کیسے بنا لے گا؟ آج تک انسان نہیں بنا سکا، جس کی اتنی مثالیں پائی جاتی ہے تو انسان خدا کیسے بنا لے گا کہ جس کی کوئی مثال بھی نہیں پائی جاتی۔ سورہ مبارک شورى لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ تمہارے پروردگار کی کوئی چیز نظیر نہیں ہے،
تمہارے پروردگار کی کوئی شبیہ نہیں ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ ہاں جو بنایا جائے وہ بت تو ہو سکتا ہے، جو بنایا جائے وہ بت تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا وہ نہیں ہوتا جو بنایا جائے، خدا وہ نہیں ہوتا جو بنایا جائے۔ جو بنایا جائے وہ بت تو ہو سکتا ہے، اور بت تو ہو سکتا ہے، لیکن بت خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیونکہ بت ہے میرے ذہن کی تخلیق، بت ہے میرے ہاتھ کی صنعت، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انسان بت تو بنا سکتا ہے، بت تو ہو سکتا ہے، لیکن بت خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بت ہے میرے ذہن کی تخلیق اور خدا ہے میرے ذہن کا خالق۔ بھائی جواب دیتے رہیے، جواب دیتے رہیے۔ بھائی بت تو ہو سکتا ہے، لیکن بت خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ بت ہے میرے ذہن کی تخلیق اور خدا ہے میرے ذہن کا خالق۔ تو بت تو ہو سکتا ہے، لیکن بت خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بت ساز، بت پرست تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بت شکن نہیں ہو سکتا۔ بت شکن ہونے کے لیے علی ہونا پڑتا ہے۔ اللہ نے علی بنا کر سانچہ توڑ دیا، اپنا دوسرا اللہ ہے نہ دوسرا علی ہے۔ اپنا دوسرا اللہ ہے نہ دوسرا علی۔ تو بھئی آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں نا، جیسانی صاحب آپ مجھے سوال پوچھے کہ بھئی یہ قبلہ آپ نے دعویٰ کیسے کیا؟ یہ صرف ممبری دعویٰ تو نہیں ہے، نہیں ممبری بنیادوں پر دعویٰ نہیں کر رہا ہوں شاہ صاحب، عمران شاہ صاحب، ممبری بنیادوں پر دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہوں۔ بھائی میرے رسول نے کیا کہا؟ مشہور و معروف حدیث ہے، البتہ اسے دلیل نہیں بنا رہا، دلیل ایک دوسری حدیث کو بنا رہا۔ میرے رسول نے کیا کہا؟ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى موسى في عزمه والى ابراہیم في شجاع عزمه والى یحییٰ في زہدہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ جو آدم کو اس کے علم میں اور نوح کو اس کے فہم میں اور ابراہیم کو اس کے عزم میں اور موسیٰ کو اس کی شجاعت میں اور یحییٰ کو اس کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ اتنے سارے نبیوں کی ایک تجلی علی ابن ابی طالب کے اندر دیکھ لیں۔ 24,000 انبیاء کو ایک علی کے اندر دیکھ لیں، ایک علی کی ذات کے اندر تمہیں سارے انبیاء کی تجلی دکھائی دے گی۔ تمہیں آدم بھی دکھائی دے گا، تمہیں عیسیٰ بھی دکھائی دے گا، تمہیں موسیٰ بھی دکھائی دے گا۔ اور کیوں نہ دکھائی دے؟ کیونکہ علی تو وہ ذات ہے جو ان کا بھی مشکل کشا ہے، علی تو وہ ذات ہے جو ان کا بھی مشکل کشا ہے۔ علی نے ہر ایک کی مشکل کشائی کی ہے۔ دلیل لینا چاہو، بھئی پروردگار عالم وہ ذات نہیں ہے جو مشکل کے بعد مشکل کشائی کرے۔ پروردگار وہ ذات نہیں ہے پر بھائی جو مشکل کے بعد مشکل کشائی کرے، بلکہ پروردگار اس ذات کو کہتے ہیں جو مشکل سے پہلے مشکل کشا بھیج دے۔ بھئی آپ کو جب پیاس لگی تو پانی موجود تھا یا نہیں تھا؟ پانی موجود تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا؟ بھئی پانی پروردگار نے پہلے خلق کیا ہے اور پیاس بعد میں خلق کی ہے۔ پانی پہلے خلق کیا ہے، پیاس بعد میں خلق کی ہے۔ بچے کی ضرورت، غذائی ضرورت پہلے فراہم کی ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوئی ہے۔ انسان کی خوراک پہلے فراہم کی ہے اور انسان کی بھوک بعد میں خلق کی ہے۔ تو پروردگار ضرورت کو بعد میں خلق کرتا ہے اور ضرورت جس چیز سے پورا ہونی ہوتی ہے اسے پہلے خلق کرتا ہے۔ تو پروردگار کا مثال سمجھ آ گیا۔ بھئی اب رسول سے پہلے جا کر دیکھو یہ کون ہے؟ نبی عیسیٰ۔ عیسیٰ سے پہلے کون ہے؟ موسیٰ۔ موسیٰ سے پہلے کون ہے؟ یوسف۔ یوسف سے پہلے یعقوب۔ یعقوب سے پہلے اسحاق۔ اسحاق سے پہلے ابراہیم۔ ابراہیم سے پہلے ہود اور لوط۔ ان سے پہلے نوح۔ ان سے پہلے آدم۔ تو بھئی یہ سارے تھے نبی، انہوں نے کرنا تھی تبلیغ کے راستے میں تھی مشکلات۔ تو بھئی اگر مشکلات ہو تو کوئی نہ کوئی مشکل کشا بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ اگر مشکلات ہو تو کوئی نہ کوئی مشکل کشا بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ جملہ یاد کر کے چلے جائیے گا، بھئی جب ان سب نبیوں کے راستے میں مشکلات تھی اور مشکلات کے لیے کسی نہ کسی مشکل کشا کی ضرورت تھی، اب اس بنیاد پر اور اس منطق پر میں کہہ رہا ہوں کہ آدم بعد میں تھے، علی پہلے سے ہے۔ آدم بعد میں ہے، علی پہلے سے تھے۔ علی کے سامنے آدم کی خلقت ہوئی ہے، علی کے سامنے آدم کا وجود بنا ہے۔ تو بھئی میرے رسول نے ایک مرتبہ علی کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ میرے رسول نے کہا کہ علی، چہرے کو دیکھ کے کہا کہ علی تیرے اندر مجھے وہ فضائل نظر آتے ہیں کہ اگر میں انہیں بیان کرنا شروع کر دوں
تو مجھے ڈر ہے کہ جو بات نصارہ نے، مسیحیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہی تھی، مجھے ڈر ہے کہ میری امت تیرے بارے میں نہ کہہ دے۔ میرا رسول کیا ہے، ذاکری نہیں کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ۔ اگر کسی کو ریفرنس چاہیے تو اصول کافی، شیعوں کی سب سے مستند حدیثی کتاب، اس میں یہ حدیث درج ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے۔ میرے رسول نے علی کو آتے ہوئے دیکھا، کہا کہ علی تیرے اندر مجھے وہ فضائل دکھائی دے رہا ہے کہ اگر میں انہیں بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ نصارہ نے جو بات عیسیٰ کے بارے میں، مسیح کے بارے میں کہی تھی، میری امت تیرے بارے میں نہ کہہ دے۔ اگر میں بیان کرتا تو تو جس راستے سے گزرتا چلا جاتا، لوگ تیرے پیروں کی دھول کو تبرک کے طور پہ، برکت کے طور پہ جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ تیرے پیر کی دھول کو برکت کے طور پر جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی علی کے کتنے فضائل تھے وہ تو بیان نہیں ہوئے، بیان ہوئے؟ میرے سرکار نے بیان نہیں کیا، کیا اگر بیان کر دوں تو مجھے ڈر ہے، تو ڈر کی وجہ سے سرکار نے بیان نہیں کیے۔ تو بھائی جتنے بیان ہوئے ان فضائل کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگوں کو علی کے اندر خدا ہونے کا شائبہ دکھائی دیتا ہے۔ ان فضائل کے ہوتے ہوئے بعض لوگوں کو علی کے اندر خدا ہونے کا شائبہ دکھائی دیتا ہے، ناقص لوگوں کو خدا ہونے کا شائبہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر علی کے سارے فضائل بیان ہو جائے، کہ اگر درخت کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، صفحے زمین کو کاغذ بنا دیا جائے، تو اگر یہ سارے فضائل بیان ہونا شروع ہو جائیں تو انسان کا شعور یہ گواہی دے گا کہ اگر علی خالق نہ صحیح تو کم از کم مخلوق جتنا پست بھی نہیں ہے۔ علی اگر خالق نہ صحیح تو علی مخلوق جتنا پست بھی نہیں ہے، علی میرے آپ جیسا نہیں ہے، علی ہم سے بہت بلند ہے۔ تو بھائی عیسیٰ کی کیا فضیلت تھی جس کی وجہ سے نصارہ نے انہیں اللہ کی منزلت پر بٹھا دیا؟ کیا منزلت تھی؟ ہیں؟ نہیں یہ نہیں، کیا سر معذرت، یہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا، بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ فضیلت کیا تھی ان کی؟ بن باپ، نبی ہونا بھی فضیلت نہیں، کیونکہ اسی زمانے میں یحییٰ بھی نبی تھے، لیکن یحییٰ کو کسی نے اللہ کی منزلت پر نہیں بٹھایا۔ اگر بٹھایا تو عیسیٰ کو بٹھایا، کیوں؟ تو عیسیٰ کے اندر ایب نارمل، غیر عادی بات کیا تھی؟ آؤٹ آف روٹین بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ باپ کے بغیر پیدا ہوا۔ ہر انسان ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ کا باپ سے رابطہ منقطع تھا، باپ سے رابطہ برقرار نہیں تھا، صرف ماں کے ذریعے سے جنم ہوا، صرف ماں کے ذریعے سے ولادت ہوئی۔ تو بھائی عیسیٰ کا جب باپ سے رابطہ ٹوٹا تو لوگوں نے انہیں اللہ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ باپ سے رابطہ ٹوٹا تو لوگوں نے اللہ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ تو بھائی میرے علی کا تو کتنے حوالوں سے اللہ سے رابطہ برقرار ہے، میرے علی کا تو کتنے حوالوں سے اللہ سے رابطہ برقرار ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو بھائی جواب دیتے جائیے، جواب دیتے جائیے، کہتے جائیے علی، کہتے جائیے علی۔ بھائی اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو علی، اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو علی۔ اگر اللہ فرش پر کسی چیز کا خریدار ہے تو وہ نفس علی، اگر اللہ فرش پر کسی چیز کا خریدار ہے تو وہ نفس، اگر اللہ اپنے رسول سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ لہجہ، اگر اللہ اپنے رسول سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ لہجہ، اگر اللہ کے عرش پر پردے سے ہاتھ برآمد ہو رہا ہے تو وہ دستے، اور نہج البلاغہ شاہکار ہے، نہج البلاغہ شاہکار ہے۔ تو بھائی علی کا تو کتنے حوالوں سے اللہ سے رابطہ برقرار ہو گیا۔ تو اب اگر علی اللہ سے فخر کے طور پر کہے کہ اللہ مجھے فخر ہے کہ تو میرا اللہ ہے، تو اللہ بھی کیوں نہ پلٹ کر کہے کہ علی مجھے فخر ہے کہ میں تیرا اللہ ہوں۔ کیوں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ علی کے فضائل سن کے پریشان تو نہیں ہوئے؟ چہرے اترے تو دکھائی نہیں دے رہے؟ تو بھائی اب یہ فضیلت کا ایک اور باب بھی سنتے چلے جائیے۔ بھائی پروردگار عالم کی ذات کی صفت یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی ذات کی صفت یہ ہے حدہ ان لا یحدہ، اس کی ذات کی صفت، اس کی حد یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی حد بندی ہو جائے تو وہ ہو جائے گا محدود، اور پروردگار اگر محدود ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکان میں ہے دوسرے مکان میں نہیں ہے۔ محدود ہونے کا یہی مطلب ہے یا نہیں ہے؟ بھئی آپ ابھی اس وقت کوٹ مٹھن میں ہیں تو آپ راجن پور سٹی میں تو نہیں ہے نا، کیونکہ آپ ہیں محدود۔ اگر آپ یہاں پر ہیں تو وہاں پر نہیں، اور اگر وہاں پر ہے تو یہاں پر نہیں ہے، تو آپ ہیں محدود۔ اور پروردگار عالم کی ڈیفینیشن، اس کی حد، اس کی تعریف کیا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ وہ محدود نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم اگر اس کے بندے اس کی صفات کی تجلی بن جائیں،
जिस तरीके से वो रहमान है, अगर परवरदिगार का बंदा भी रहमान बन जाए, अगर वो रहीम है तो परवरदिगार का बंदा भी रहीम बन जाए, जिस तरीके से वो गफूर माफ करने वाला है तो परवरदिगार का बंदा भी गफूर बन जाए, जिस तरीके से वो वदूद है ये भी वदूद बन जाए, जिस तरीके से वो गफ्फार है ये भी गफ्फार बन जाए, जिस तरीके से वो कहार है ये भी कहार बन जाए। अगर इंसान परवरदिगार आलम की सिफात की कामिल तरीन तजल्ली बन जाए तो जिस तरीके से वो लामहदूद है, परवरदिगार अपने बंदे को भी लामहदूद बना देता है। अभी तो बात ही नहीं समझ आई। परवरदिगार है लामहदूद, अगर इंसान परवरदिगार की सिफात की तजल्ली बन जाए तो परवरदिगार इंसान को भी लामहदूद बना देता है। अब समझ आया? हर इंसान कह रहा था कि आज अली मेरे दस्तरखान पर थे, ये साहब कह रहे हैं आज अली मेरे दस्तरखान पर है, वो कह रहे हैं आज अली मेरे दस्तरखान पर है, वो कह रहे हैं अली को मैंने दावत दी है, वो कह रहे हैं आज को अली मैंने को बुलाया है, वो कह रहे हैं कि शाम के वक्त तो मैंने देखा था। तो भाई इतने सारे लोगों ने एक अली को कैसे देख लिया? अरे ताज्जुब ना करो, जब एक अल्लाह इतने लोगों से करीब है तो एक अली इतने इंसानों से करीब क्यों नहीं हो सकता? एक अली परवरदिगार आलम ने जिस तरीके से खुद लामहदूद है, परवरदिगार ने अपने बंदे को भी लामहदूद बना दिया। परवरदिगार आलम ने अपने बंदे को अपनी सिफात देना शुरू कर दी। परवरदिगार आलम ने अपने बंदे को अपनी सिफात की तजल्ली बना दी। अब दर हकीकत देख तो बंदे रहे हो, देखता तो बंदा हो, लेकिन देख खुदा रहा है। देख बंदा रहा हूं लेकिन देख खुदा रहा है। इसलिए खुदा रहा है क्योंकि उसकी आंख अब उसकी आंख नहीं है, वो है ऐनुल्लाह। अब उसकी जुबान अब उसकी जुबान नहीं है, बल्कि है वो है लिसानुल्लाह। अब उसका हाथ नहीं है, बल्कि वो है यदुल्लाह। अब उसका कान नहीं है, बल्कि वो है उज़ुनुल्लाह। और जब एक नफ्स बच गया था तो शब हिजरत में परवरदिगार ने कहा कि अली आज तू बिस्तर रसूल पर सो जा, आज तू बिस्तर रसूल पर सो जा। अच्छा बिस्तर रसूल पर सो कर क्या करूं? ए अली मुझे अपना नफ्स बेच दे, और अपना नफ्स बेच के तू मेरी रिजायत को खरीद ले। तो भाई आज से अली का नफ्स ना रहा, बल्कि वो हो गया नफ्सुल्लाह। और अल्लाह की रिजा ना रही, बल्कि वो हो गई रिजायत अली। अब अगर तारीख में किसी को देखना हो कौन कौन रजी अल्लाह, तो ये देख लो जिन जिन से अली राजी वो सब रजी अल्लाह, और जिन जिन से अली नाराज वो सब लानतुल्लाह। जिनसे अली राजी वो सब रजी अल्लाह, वो सब हमारे सरों का ताज। और जिन जिनसे अली नाराज वो सब लानतुल्लाह, वो अब लानत के सजावार है। उनकी इबादतें उनको काम नहीं आएंगी। इसे क्योंकि इबादत अगर किसी के काम आनी होती तो सबसे पहले इब्लीस के आती। अगर इबादत किसी के काम आनी होती तो सबसे पहले इब्लीस के आती। कितने साल इबादत की है इब्लीस ने? बार बार दोहराता हूं, 6000 साल। अकबर भाई 6000 साल इबादत की है। और मालूम नहीं है कि ये 6000 साल आया जमीन के साल हैं या आसमान के साल। इसलिए क्योंकि आसमान का एक साल जमीन के 50,000 सालों के बराबर है। तो भाई इतनी इबादत कर लेने के बावजूद क्या ये इबादतें, क्या ये सजदे, क्या ये रुकू, क्या ये नमाजें, क्या ये कुनूत, क्या ये रोजे, क्या ये क़याम, क्या ये जिक्र, क्या ये दुआ, क्या इब्लीस को लईन और रजीम होने से बचा सकी? नहीं बचा। गलती क्या थी? आदम को सजदा नहीं किया था, आदम को खलीफा नहीं माना था, आदम को अपने ऊपर औलवियत नहीं दी थी, आदम को अपने ऊपर फौकियत नहीं दी थी। कहा क्या था? मैं आदम से उम्र में बड़ा हूं। भाई साथ साथ चलते जाइएगा। क्या कहा था? मैं आदम से उम्र में बड़ा हूं, मैं आदम से कद में बड़ा हूं, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं, वो मिट्टी से बना है। तो परवरदिगार आलम को गुरूर पसंद ना आया। परवरदिगार ने आदम इब्लीस को लईन बना दिया, इब्लीस को रजीम बना दिया, इब्लीस को मरदूद बना दिया। तो भाई इब्लीस मरदूद कैसे बना? इसलिए क्योंकि आदम को खलीफा नहीं माना। तो भाई जो आदम को खलीफा ना माने वो बन जाता है इब्लीस, जो आदम को खलीफा ना माने वो बन जाता है इब्लीस। तो जो आदम को खलीफा ना माने वो तो इब्लीस बन जाता है। तो जो अली को खलीफा ना माने वो रजी अल्लाह कैसे बन जाता है? जो अली को खलीफा ना माने वो रजी अल्लाह कैसे बन सकता है? तो भाई सरकार ने, मूसा ने कहा अपनी कौम से, इन्नकुम कौमुन तजहलून, कि बेशक तुम एक जाहिल कौम हो, तुम एक गुमराह कौम हो।
بھئی یہ جہالت کی وجہ سے بنی اسرائیل خدا پرستی کو چھوڑ کر بت پرستی کی جانب چلتی ہے۔ خدا پرستی کو چھوڑ کے آج بھی میں اپنے آپ کا ایک جائزہ لوں، ایک اندازہ لوں کہ بھائی میں زبانی طور پر تو خدا پرستی کا دعویٰ کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن اندرونی طور پر نفاق تو نہیں ہے میرے اندر، اندرونی طور پہ کفر تو نہیں ہے میرے اندر، اندرونی طور پہ شرک تو نہیں ہے میرے اندر۔ ممکن ہے اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں اور اپنے باس کو بھی خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں لیکن اپنے افسر کو بھی خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں لیکن جس کے ماتحت ہوں اسے بھی اپنا خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں لیکن دولت اور ثروت کو بھی خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں اور شہرت کو بھی خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں اپنی عبادت کو بھی خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی عبادت مانتا ہوں اپنے علم کو بھی خدا مانتا ہوں۔ تو بھائی اگر آپ نے الوہیت کی منزلت پر دو لوگوں کو بٹھا دیا تو اسے کہا جاتا ہے ممکن ہے زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں لیکن اندرونی طور پر میں منافق ہوں، اندرونی طور پر میں مشرک ہوں، اندرونی طور پر شاید میں کافر ہوں۔ تو انسان اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کا وہ کرے، اسسمنٹ کرے کہ میں اندرونی طور پر کیا ہوں۔ تو بھئی جہالت تین طرح کی جہالت ہے، تین طرح کی جہالت انسان کو ایک حق سے دور کر دیتی ہے۔ تین طرح کی جہالت اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان ایک حد سے دور ہو جاتا ہے۔ پہلی جہالت، اگر انسان پروردگار عالم کی ذات کو نہ پہچانے، اگر انسان پروردگار عالم کی ذات کو نہ پہچانے تو انسان پروردگار عالم سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرے قسم کی جہالت، پہلی قسم کی جہالت کیا ہو گئی؟ پروردگار کی معرفت نہ رکھنا، پروردگار کو نہ پہچاننا، پروردگار کا ادراک نہ کرنا، پروردگار کو نہ سمجھنا، پروردگار کی کتاب کو نہ پڑھنا۔ جب میں پروردگار میرے نزدیک سمجھ سے باہر ہوگا، جب اوجھل ہوگا، جب میں اس کی پہچان نہیں رکھتا ہوں گا تو لامحالہ طور پہ خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کا شکار ہو جاؤں گا۔ دوسری جہالت یہ ہے کہ اس عالم ہستی میں بہت سے حادثات پیش آتے ہیں، بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ انسان جب ان کے اسباب نہیں پہچانتا، جب ان کی علتیں نہیں پہچانتا، جب ان کے اسباب نہیں پہچانتا تو نتیجتاً پروردگار سے کفر اختیار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے سارے بچے جو مادرزاد اندھے پیدا ہوتے ہیں یا مادرزاد ناقص الخلقت پیدا ہوتے ہیں، ان کے والدین اس بچے کی ناقص الخلقت ہونے کو کا قصوروار کسے قرار دیتے ہیں؟ خدا کو۔ کسے قرار دیتے ہیں؟ خدا کو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے غلطی کی، اپنی غلطی کی جانب متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ قصوروار کسے قرار دیتے ہیں؟ پروردگار کو۔ تو پہلی جہالت جس کی وجہ سے انسان خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کی جانب جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کو نہ پہچاننا۔ دوسری جہالت جس کی وجہ سے انسان خدا پرستی کو چھوڑ کے بت پرستی کی جانب جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس عالم میں یہ جو دکھ رہا ہے، یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے، یہ جو عالم طبیعت ہے، یہ جو عالم ملک ہے، یہ جو دکھنے والا، سننے والا، یہ جو ہمارا سماج ہے، جب اس میں پیش آنے والے واقعات کے اسباب میں نہیں جان پاتا تو نتیجتاً پروردگار سے کفر اختیار کرتا ہوں۔ تیسری جہالت، تیسری گمراہی جس کی وجہ سے انسان خدا پرستی کو چھوڑ کے بت پرستی کی جانے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس طبیعت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اس طبیعت سے جو ماورا دنیا ہے، جسے ماورائے طبیعت کہا جاتا ہے، اسے بھلا بیٹھتا ہے۔ انسان کو اپنا گھر تو یاد رہتا ہے لیکن قبر کو بھلا دیتا ہے۔ انسان کو دنیا کی آسائش تو یاد رہتی ہے لیکن جنت اور جہنم کو بھلا دیتا ہے۔ تو بھئی یہ دنیا کہ جو آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے، جو کانوں سے سنائی دے رہی ہے، بھئی میں آپ کو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہوں، نہیں دے رہا ہوں، کانوں سے میں آپ کی داد سن رہا ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے عالم طبیعت، مٹیریل ورلڈ۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے مٹیریل ورلڈ، میٹر سے، میٹر یعنی جو جگہ گھیرے، جو دکھے، جو حجم رکھتا ہو، جو وزن رکھتا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے مٹیریل ورلڈ۔ اردو میں کہا جاتا ہے عالم طبیعت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عالم طبیعت۔ اور اس دنیا سے بعد کا جو دنیا ہے جو قبر سے شروع ہوگی اور جنت یا جہنم تک میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اس دنیا کو کہا جاتا ہے ماورائے طبیعت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طبیعت۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طبیعت وہ جو آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے، جو کانوں سے سنائی دے رہی ہے۔ ہم سب اس وقت عالم طبیعت کا حصہ ہیں، ہم سب اس وقت عالم طبیعت کا حصہ ہے۔ لیکن وہ جو قبر میں جسے ہم نے سلا دیا، جسے سپرد لحد کر دیا، اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کب منکر نکیر آ رہا ہے، کب کرامن کاتبین آ رہا ہے، کب نامہ اعمال کھل رہا ہے، کب برزخ کا سفر ہے، کب صراط ہے، کب جنت ہے، کب جہنم ہے، کب محشر ہے، کب پل ہے، کب میزان ہے۔ یہ سب ہے ماورائے طبیعت۔ کیونکہ آپ کو کیا اس آنکھ سے دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا نا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ماورائے طبیعت۔ یہ ہے عالم طبیعت اور وہ ہے عالم ماورائے طبیعت۔ مرنے سے پہلے کی زندگی ہے طبیعت اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے
मावराए तबीयत। जब इंसान मावराए तबीयत से गाफिल हो जाए, जब मावराए तबीयत उसके जहन से ओझल हो जाए और तबीयत में गर्क हो जाए, तबीयत में महव हो जाए, तो ये इस बात का सबब बनती है कि इंसान खुदा परस्ती को छोड़कर बुत परस्ती का शिकार हो जाता है। तबीयत और बुत, तबीयत और मावराए तबीयत समझ आ गए? मैं और आप हैं तबीयत, किरामन कातिबीन और मुनकर नकीर हैं मावराए तबीयत। मेरा घर है तबीयत, कब्र है मावराए तबीयत। ये जो सड़क गुजर रही है ये है तबीयत, और पुल सिरात है मावराए तबीयत। ये दुनिया है तबीयत, लेकिन जन्नत जहन्नम मैशर सिरात मीज़ान ये है मावराए तबीयत। तो भाई ये है तबीयत और वो है मावराए तबीयत। तबीयत भी कायनात का हिस्सा है, मावराए तबीयत भी कायनात का हिस्सा है। अब इन दो हिस्सों में मावराए तबीयत और तबीयत के दरमियान कोई हल्का होना चाहिए था, कोई राबिता होना चाहिए था, कोई सबब होना चाहिए था जो तबीयत को मावराए तबीयत से मुत्तसिल करे, जो इंसान को बताए कि इंसान अगर तू तबीयत में कोई अच्छा काम करेगा तो वहां पर क्या अजर मिलेगा, जो आकर बताए कि इंसान अगर तबीयत में तू कोई गुनाह करेगा तो मावराए तबीयत में क्या सजा मिलेगी, जो आकर बताए, जो दिखे तबीयत में लेकिन मावराए तबीयत की कैफियत बताए, जो मावराए तबीयत की जातियात बताए, जो मावराए तबीयत की आगाही दे। तो भाई जब तबीयत और मावराए तबीयत के दरमियान एक हल्का होना चाहिए, एक वास्ता होना चाहिए, जो आकर बताए लेकिन तो तबीयत में रहा हो लेकिन मावराए तबीयत से भी वाकिफ हो। तो कायनात में एक जात ऐसी नजर आई जिसने मिंबर पर दावा किया, लव कुशिफल लिदा मस्तक तो यकीना, कि अगर अली के सामने तबीयत के सारे पर्दे उठा भी लो तो मुझके यकीन में जर्रा बराबर फर्क इजाद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि मैं जितना तबीयत में अली हूं उतना ही मावराए तबीयत में अली हूं। जितना तबीयत में अली हूं मैं उसी कदर मावराए तबीयत में अली हूं। तो इंसान को अगर ये तीन जहालतें दूर कर दे तो कैसे मुमकिन है कि इंसान खुदा परस्ती की राहों पर ना चले, कैसे मुमकिन है कि इंसान बुत परस्ती का शिकार हो जाए। तो मोहम्मद और आले मोहम्मद ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि जिस पर चलकर हम उस खुदा परस्ती तक पहुंच सकते हैं कि जिसके लिए तालीमात, जिसके लिए सख्तियां मोहम्मद और आले मोहम्मद ने उठाई हैं, जिसके लिए सख्तियां मोहम्मद और आले मोहम्मद ने उठाई हैं, हम उस रास्ते तक पहुंच सकते हैं। इसलिए क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि हमसे मोहब्बत करते रहना, हमारी मोहब्बत से दूर मत होना, इसलिए क्योंकि तुम गुनहगार ही क्यों न सहे, अगर तुम्हारा रुख सूरज की जानिब होगा तो बहरहाल कुछ ना कुछ रोशनी पड़ती रहेगी, लेकिन अगर तुमने अपना रुख सूरज से मोड़ लिया तो तुम जहां भी चले जाओ, जितनी भी नमाजें पढ़ लो, जितनी भी इबादतें कर लो, ये इबादतें तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी, ये तुम्हें निजात नहीं दिला सकती, ये तुम्हें बचा नहीं सकती। तो अगर कोई बचाएगा तो वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात है, अगर बचाएंगे तो वो आले मोहम्मद की ज़ात है। और इन आले मोहम्मद ने दीन की हिफाजत के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कौन सी ऐसी मुसीबत और मसाइब है जो ना सहे हो, वो कौन सा मुसीबत का बाब है जो उन्होंने ना सहा। क्यों सहा? इसलिए सहा ताकि दीन क़यामत तक पहुंच जाए, ताकि दीन की हिफाजत हो जाए। अभी जो बच्चे ने कलाम पढ़ा, हुसैन इब्न अली की यतीमा का पढ़ा ना, 4 साल की बच्ची का कलाम पढ़ा। वो बच्ची के जानते हैं जब 9 ज़िलहज्जा के दिन हुसैन इब्न अली को खबर मिली ना कि मुस्लिम इब्न अकील मारे गए हैं, तो एक मरतबा ख़याम बर्पा की है, ख़याम बर्पा की और कहा कि अब्बास मुस्लिम की यतीमा को ले आओ, मुस्लिम की यतीमा को ले आओ। मुस्लिम की यतीमा को अपनी आगोश में बिठाया, मुस्लिम की यतीमा के कान में गोशवारे पहनाए, मुस्लिम के यतीमा के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा। वो हाशिमी बच्ची थी, समझ गई, कहा कि ए इमाम हुसैन, क्या मेरा बाबा मारा गया है? ए इमाम, ए मामू जान, क्या मैं यतीम हो गई हूँ? क्या मेरा बाबा गुफे में मारा गया है? एक मरतबा हुसैन ने पलट कर कहा कि ए बच्ची, आज से तू मुझे अपना बाबा समझना, आज से तुझे कोई भी मसला हो मुझसे बयान करना, कोई भी तकाजा करना हो मुझसे करना, मैं तेरे सर पर दस्ते शफ़क़त फेरूंगा। उसको गोद में बिठाया, उसे बोसा दिया। मैं इमाम से दस्ते अदब जोड़ कर कहूँगा कि इमाम, जब आप मुस्लिम की यतीमा के साथ ये शफ़क़त के साथ पेश आ रहे हैं ना, तो ज़रा ये देख लीजिए कि कहीं अतराफ में सकीना देख ना रही हो,
तराफ में कहीं सकीना देख ना रही हो, इसलिए क्योंकि सकीना अगर ये देखेगी तो उससे रहा ना जाएगा। इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन बाद जब असरे आशूर आएगी तो सकीना भी यतीम होगी। सकीना इंतजार करेगी कि कोई कानों में बूंदे पहनाने आएगा, कोई दस्ते शफकत फेरने आएगा, कोई बोसा देने आएगा, कोई गोद में बिठाने आएगा, लेकिन मुसलमान रहम खाने ना आएगा। अरे कोई दामन को आग लगाएगा, कोई कानों से बालियां छीनेगा, कोई नेज़े की अनी चुभेगा, कोई गालों पर तमाचे मारेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। परवरदिगार कोई गम ना दे, कोई गम ना दे। वो बच्ची के जिससे हुसैन को जुदा होना बहुत सख्त था। जानते हैं ना, जब असरे आशूर हुसैन राहबार पर सवार होकर जाने लगे तो ये बच्ची सुलझना की बाहों से लिपट गई, बाहों से लिपट गई। कहने लगी कि ऐ मेरे बाबा की सुलझना, ऐ मेरे बाबा की सुलझना, तू मेरे बाबा को मैदान में ना ले जा, तू मेरे बाबा को मक्तल ना ले जा। इसलिए क्योंकि सुबह से जो भी मक्तल गया है, ऐ मेरे बाबा के सुलझना, वो वापस नहीं आया। अरे चचा तराई पर गया था, बाजू कलम हो गए, लेकिन वो वापस ना आया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा हुसैन ने सकीना को रुखसत किया, हुसैन ने सकीना को रुखसत किया। जब शाम गरीबा आई ना, शाम गरीबा आई तो एक मर्तबा बच्ची को तो बाप के सीने पर सोने की आदत थी। बच्ची हमेशा बाप के सीने पर सोया करती थी, क्योंकि ये तस्कीन कल्ब हुसैन है ना, ये हुसैन के दिल के सुकून का सबब थी। बच्ची हमेशा बाप के सीने पर सोया करती थी। तो जब शाम गरीबा आई, एक मर्तबा बच्ची को बाप का सीना याद आया तो एक मर्तबा मक्तल की जानिब गई, कहती जाती थी आईना आईना या अबी, आईना आईना या अबी, ऐ मेरे बाबा तू कहाँ है, ऐ मेरे बाबा तू कहाँ है। एक कटे हुए सर से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, ऐ मेरी बच्ची यहाँ पर आ जा। तब शाम गरीबा में ज़ैनब ढूंढने गई तो एक बच्ची कम दिखाई दी, मक्तल का सुराग किया, मक्तल की जानिब पहुंची। एक मर्तबा हुसैन के सीने पर सकीना को सोते हुए देखा, हुसैन के सीने पर सकीना को सोते हुए देखा। कहा सकीना, सकीना तुमने बाबा को कैसे पहचाना, बाबा को कैसे पहचाना, कोई अलामत तो नहीं है ना। अरे बाबा का तो सर जुदा हो चुका है, बाबा का सर तो जुदा हो चुका है, तुमने बाबा को कैसे पहचाना। एक मर्तबा बच्ची ने माजरा बयान किया, फूफी अम्मा मैं मक्तल में आती गई, कहा बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो। इस कटे हुए सर से आवाज आई, ऐ मेरी बच्ची सकीना तो अपने बाबा के सीने पर आ जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बहुत हौसले से सुनिएगा, बहुत तसल्ली से सुनिएगा। जानते हैं जब 11वीं मुहर्रम को ये कारवान कूफे की जानिब बढ़ा है ना, तो सारे बच्चों को उनकी माओं के साथ बिठाया है, सारे बच्चों को उनकी माओं के साथ बिठाया है। लेकिन वाहिद बच्ची सकीना है जिसे एक ऐसे सरकश ऊंट में बिठाया कि जब भी वो सरकश ऊंट सवारी लेता, बच्ची के पैरों में ऐसी तकलीफ उठती कि कभी चचा को बुलाती, कभी बाबा को बुलाती, कहती चचा मदद को आओ, चचा बाबा मदद को आओ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक वक्त ऐसा आया कि सरकश ऊंट से सकीना गिर गई, सकीना उस सरकश ऊंट से गिर गई। अब वो जो पीछे से हुसैन का सर आ रहा था, उसने चलने से, सफर करने से रुक गया। एक मर्तबा खूली ने जब हुसैन का सर आगे बढ़ाने की कोशिश की और सर आगे न बढ़ा ना, तो एक मर्तबा हाथ में ताजियाना लिया और सैयद सज्जाद के पास आया, उस इमाम के पास आया जिसकी पुश्त पर लंगर था, गले में तौके खारदार था, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में जंजीरें थी और पुश्त पर ताजियाने मारता रहा, ताजियाने मारता रहा। कहा सैयद सज्जाद तुम्हारे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता, सैयद सज्जाद तुम्हारे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा बीमार इमाम ने अपने बाबा के सर का रुख किया, कहा अस्सलामु अलैका या अबता, मेरे बाबा के सर अपने बीमार इमाम का, अपने बीमार बेटे का सलाम कबूल कर। बाबा ने बताया कि ऐ सैयद सज्जाद, सकीना सरकश ऊंट से गिर गई है। एक मर्तबा बीमार इमाम फूफी अम्मा के पास आया, फूफी अम्मा से कहा कि सकीना गिर गई है। सकीना ज़ैनब ढूंढने लगी, ज़ैनब ने ढूंढना शुरू किया, हर जानिब देखा सकीना नजर नहीं है। दूर एक टीले में, एक मट्टी का टीला था, वहां पर एक मस्तूरा बैठी हुई थी, उस मस्तूरा की आगोश पे सकीना आराम कर रही थी,
اس مستورہ کی آغوش میں سکینہ آرام کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مستورہ کے پاس زینب گئی اور کہا کہ اے مستورہ تیرا بہت شکریہ، تو نے ہم پر بہت احسان کیا، تو نے ہم پر بہت لطف کیا۔ ارے 11ویں محرم سے جب سے چلے ہیں نا، ہم اپنے آبا کو رو نہ پائے، ہم اپنے رشتہ داروں کو رو نہ پائے، میں اپنے بھائی کو رو نہ پائی ہوں، میں اپنے بھتیجے بھانجوں کو رو نہ پائی ہوں، کسی نے ہم پر رحم نہ کیا، کسی نے ہم پر لطف نہ کیا۔ ارے تیرا بڑا احسان، تیرا بڑا شکریہ۔ ایک مرتبہ جب اس مستورہ نے زینب کی یہ باتیں سنی نا، تو مستورہ کے چہرے سے نقاب اتارا، کہا زینب تو نے پہچانا نہیں، ارے میں تیری بوڑھی ماں فاطمہ زہرا ہوں، ارے تو جب سے 28 رجب کو چلی ہے میں تیرے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ بچی کہ جب بھی زندان میں شام کے وقت پرندوں کو گھر لوٹتا ہوا دیکھتی تھی نا، تو ایک مرتبہ بیمار امام سے کہتی تھی کہ اے بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کہتا کہ اے میری بہن سکینہ یہ شام ہونے والی ہے نا، یہ سب اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، یہ سب اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ارے بیمار امام سے سکینہ نے کہا بھیا سجاد ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ ارے بیمار امام کیسے بتائے سکینہ ہم تو گھر جائیں گے لیکن تو اسی شام میں دفن ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کو۔ جانتے ہیں ایک رات کو سکینہ نے ایک خواب دیکھا کہ بابا تشریف لائے ہیں، بابا حسین تشریف لائے ہیں۔ بابا نے آ کر کہا سکینہ اب تیرے مصائب کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اب تو ان قریب آ کر مجھ سے مل لے گی۔ جیسے ہی شہزادی نے یہ خواب دیکھا ایک مرتبہ بیدار ہو گئی، قید خانے میں تلادم برپا ہوا، قید خانے میں خوب آہوزاری برپا ہوئی۔ یزید کے خواب میں خلل ہوا، کہا قید خانے میں کیسا گریہ ہو رہا ہے، کہا بچی ہے جس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے، کہا اگر بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھ لیا ہے تو جاؤ تشت میں اس کے بابا کا سر رکھ دو اور تشت کو اس کی جانب پھینک دو۔ ایک لعین آیا، اس نے سر میں تشت میں سر کو رکھا اور ایک مرتبہ سر کو سکینہ کی جھولی میں پھینک دیا۔ ایک مرتبہ بچی نے اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیا، کہتی جاتی بابا بابا تجھے کس نے پتھر مارے، بابا تیری پیشانی سے لہو کیوں جا رہی ہے، بابا تجھے کس نے مارا، بابا کس نے تیر مارا، بابا۔ اور ایک وقت ایسا آیا روتے روتے سکینہ کی روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ نصیب فرما، پروردگار ہمارے ناسوں کے صدقے ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما، پروردگار ہمارے ناسوں کے ذریعے جو بھی مومنین مریض ہیں کورونا میں کینسر میں بھائی کے جو مومن مریض ہیں پروردگار ان تمام مریضوں کو صحت و سلامتی عنایت فرما، ان تمام مریضوں کو صحت کاملہ واجرہ عنایت فرما۔ پروردگار اس مجلس اعزا کا جس نے انعقاد کیا ہے پروردگار اس کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں برآمدہ فرما، پروردگار ہمارے مقروض کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، پروردگار ہمارے مرحومین کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرما، حاضرین محفل کی جو بھی حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، پروردگار اپنے آخری حجت امام زمانہ کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار ہمیں ان کی آوان انصار مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔